السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ایک مراکشی عورت کو انتہا درجے کے حسن سے نوازا تھا۔ پورے مراکش میں اس کے حسن کے چرچے تھے۔ اس سے ملاقات کرنے کے لیے لوگ ترستے تھے۔ اس کی شہرت کا یہ عالم تھا کہ یہ جہاں کہیں سے گزرتی وہاں لوگوں کا ہجوم اکٹھا ہو جاتا۔ مسلمان گھرانے میں پیدا ہونے اور مسلمان ہوتے ہوئے بھی یہ غلط کاموں میں پڑ گئی۔ دنیاوی عیش و عشرت اور لالچ میں آ کر یہ فاحشہ عورت بن گئی اور دندہ کرنے لگی۔ اس کے ساتھ رات گزارنے کے لیے لوگ اپنا گھر تک بیچ دیتے تھے۔ مراکش کے بڑے بڑے وزیر، رئیس زادے اسے اپنی محفلوں میں بلاتے اور جواہرات سے اسے تول دیتے۔ اس کی دنیاوی خواہشات بڑھتی گئی۔ بڑی بڑی گاڑیاں، بڑے بڑے بنگلے خریدتی گئی۔ ہر آئے روز اس کی شہرت میں اضافہ ہوتا جاتا۔ اس کے بے شمار سکینڈلز بھی سامنے آئے، لیکن بات یہاں ختم نہیں ہوئی تھی۔ صرف مراکشی ہی بدکار مرد، امیر رئیس زادے اور شرابی اس کے مداح نہیں تھے، بلکہ دوسرے ممالک کے بھی امیر لوگ اسے اپنی محفلوں میں اس کے ساتھ رات گزارنے کے لیے بلاتے تھے۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ ایک دن سلمیٰ کا سعودی عرب کا ویزا لگ چکا تھا۔ اس کے سعودی گاہک نے کہا تھا کہ تم بغیر ساز و سامان کے مختصر ترین سامان کے ساتھ جدہ آ جاؤ، وہاں ہر چیز مل جائے گی، تم جو کہو گی تمہیں خرید دوں گا۔ جب تم ایئرپورٹ پر اترو گی تو گاڑی تمہارا انتظار کر رہی ہوگی، فکر نہ کرنا، تمہارے لیے ہوٹل بک چکا ہے۔ انہی ایام میں مراکش سے جدہ کے لیے حج پروازیں جا رہی تھی۔ سلمیٰ نے اپنا خوبصورت ترین لباس پہنا، خوب میک اپ کیا اور جہاز پر سوار ہو گئی۔ اس نے دیکھا کہ حج کی وجہ سے بیشتر مسافروں نے احرام باندھے ہوئے تھے اور ان محدود چند مسافروں میں سے تھی جو حج کرنے جا رہے تھے، لیکن سلمیٰ تو اپنے خاص گاہک سے ملنے اور جدہ شہر میں فسق و فجار کا بازار گرم کرنے جا رہی تھی، جبکہ باقی لوگ اپنے رب کریم کے گھر کی زیارت اور فریض حج کی ادائیگی کے لیے سفر کر رہے تھے۔ اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ اس جہاز میں سفر ایک ہی تھا، لیکن تمام لوگ اللہ تعالیٰ سے اپنی بخشش، دنیا اور آخرت لینے کی نیت سے جا رہے تھے، جبکہ سلمیٰ بھی اسی جہاز میں سوار تھی، لیکن بدقسمتی سے یہ فحاشی کا بازار گرم کرنے اور اپنی عزت بیچنے جا رہی تھی۔ اس سے زیادہ بدقسمتی بھلا کیا ہو سکتی ہے؟ خیر، سلمیٰ اگلی سیٹوں پر بیٹھی تو اس کے ارد گرد حج پر جانے والی خواتین تھیں جنہوں نے حجاب کیا ہوا تھا۔ کچھ دیر تو وہ کرسی کی پشت کی جیب میں رکھے ہوئے میگزین کے ساتھ کھیلتی رہی، پھر اس نے کھانا کھایا، آنکھیں بند کر لی اور اسے نیند آ گئی۔ نہ جانے وہ کب تک سوتی رہی۔ آنکھ کھلی تو جہاز کا پائلٹ اعلان کر رہا تھا کہ کچھ دیر بعد ہم بھی میقات سے گزریں گے، سو جو مسافر حج کی نیت سے جدہ جا رہے ہیں وہ اپنے احرام باندھ لے، کیونکہ میقات سے آگے بغیر احرام کے جانا جائز نہیں۔ اعلان کے ساتھ ہوائی جہاز کے مسافروں میں ہلچل مچ گئی اور زور زور سے تلبیہ بلند کرنے لگے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ رب میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ بلا شک و شبہ ہر تعریف تیرے لیے اور ہر نعمت تیری ہی طرف سے ہے اور تیری ہی بادشاہت ہے، تیرا کوئی شریک نہیں، میں حاضر ہوں۔ لبیک کے نعروں سے جہاز کا ماحول یکسر بدل گیا۔ سلمیٰ نے تلبیہ سنا تو اس کے جذبات میں بھی ہلچل مچ گئی۔ وہ سوچنے لگی، میں کہاں جا رہی ہوں، کس جگہ اور کیوں جا رہی ہوں، اور یہ لوگ کہاں جا رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں، کس شوق اور ذوق سے جا رہے ہیں۔ یہ سوچ کر ہی کسی انجانی قوت نے اسے سیٹ سے اٹھنے پر مجبور کر دیا۔ وہ تو بناؤ سنگار کر کے آئی تھی۔ اس نے قریب بیٹھی خاتون سے کہا، تمہارے پاس کوئی فالتو کپڑے ہیں؟ اس خاتون نے اسے حیرت سے دیکھا اور پھر اسے فالتو کپڑوں کا ایک جوڑا تھما دیا۔ اب اس کا رخ واش روم کی طرف تھا۔ اس نے میک اپ اتارا، کپڑے تبدیل کیے اور اپنی سیٹ پر آئی تو ایک خاتون نے اسے سفید مراکشی جلباب اور ٹوپی دے دی۔ اس نے اسے پہن لیا، میقات آئی اور گزر گئی۔ اب سلمیٰ ایک نئی روپ میں تھی۔ جہاز جدہ ایئرپورٹ پر اترا تو آواز آئی،
سلمہ خاتون سے گزارش ہے کہ وہ آگے آگے آ جائے۔ اس کے ساتھ VIP سلوک ہوا اور اسے خاص پروٹوکول دیا گیا کیونکہ اس کا گاہک کوئی بہت امیر کبیر شخص تھا جس نے پہلے سے انتظام کروا رکھا تھا۔ ہوائی جہاز سے سب سے پہلے اترنے والی سلمہ ہی تھی۔ نیچے اتری، امیگریشن اور کسٹم سے فارغ ہوئی تو انتہائی خوبصورت اور ایک قیمتی گاڑی اس کے استقبال کے لیے موجود تھی۔ گاڑی میں بیٹھی تو گاڑی کا رخ ہوٹل کی طرف تھا۔ اس کا کمرہ پہلے سے بک تھا۔ کمرے میں گئی تو وہ بیڈ پر لیٹ گئی۔ لمبے سفر کی وجہ سے اسے آرام کی ضرورت تھی۔ وہ فوری طور پر سو گئی۔ اس نے خواب دیکھا کہ ایک شخص اپنے دائیں ہاتھ میں فانوس لیے کھڑا ہے۔ فانوس سے نور بکھر رہا ہے۔ نور سے دور دور تک روشنی پھیلی ہوئی ہے۔ اس شخص کے بائیں ہاتھ میں آگ کا شعلہ ہے جس سے اس کے جسم کے ایک حصے کو جلایا جا رہا ہے۔ سلمہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی۔ اسے بڑا ڈر لگ رہا تھا۔ خواب بڑا واضح تھا۔ اس کے سامنے دونوں راستے تھے، خیر اور شر کا راستہ، ایک ہدایت کا اور دوسرا ظلمت کا راستہ۔ اس نے آنکھیں بند کر کے اپنی سابقہ زندگی پر غور کیا۔ اس نے سوچا، غور کیا اور ایک عجیب فیصلہ کیا۔ اس نے اپنا مختصر سا سامان لیا، کمرے سے نیچے اتری، ہوٹل سے باہر آئی تو اسے ایک ٹیکسی نظر آئی۔ اس نے ڈرائیور سے کہا، مجھے مکہ مکرمہ جانا ہے مگر اس سے پہلے میقات چلو۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب حج کے ایام میں مکہ مکرمہ جانے والوں پر زیادہ پابندیاں نہ تھیں۔ ٹیکسی ڈرائیور اسے میقات پر لے گیا۔ میقات پر پہنچ کر اس نے غسل کیا، وضو کر کے احرام باندھا، حج کی نیت کی اور تلبیہ بلند کیا، اللہم لبیک کہتے ہوئے ٹیکسی پر سوار ہوئی۔ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئی تو اس کی زبان پر لبیک کی صدائیں جاری تھی۔ آنکھوں سے آنسوؤں کی ندیاں بہہ رہی تھی۔ اسے ایسے محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے اسے جنت میں لایا جا رہا ہو۔ اس قدر روحانی سکون محسوس کر رہی تھی کہ دنیاوی عیش و عشرت اور زندگی کو بلا بیٹھی تھی۔ کعبہ شریف میں داخل ہوئی، طواف کیا، 7 چکر لگائے، سچے دل سے توبہ کی، یا اللہ مجھے معاف کر دے، مجھے گناہوں کے کیچڑ سے نکال دے۔ یا اللہ یہ تیرا مجھ پر خاص کرم ہوا ہے کہ میں اس گندگی سے نکل کر عرش بری کا سفر کر رہی ہوں۔ آنسو اس کی آنکھوں سے جاری تھے۔ مقام ابراہیم پر آئی، 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد زمزم پیا۔ ایسا لگا کہ اس کی تمام روحانی اور جسمانی بیماریاں زائل ہو گئی ہو۔ اب اس کا رخ صفا کی طرف تھا۔ اس نے صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانے شروع کیے۔ جب چھٹے چکر میں تھی تو اسے اپنی بصارت پر اعتبار نہ آیا۔ اچانک اسے بریگیڈیئر عبدالعزیز سعی کرتا نظر آیا۔ یہ وہی بریگیڈیئر عبدالعزیز تھا جس کا اس نے مراکش سے دوسرے شہر ٹرانسفر کروا دیا تھا، کیونکہ ایک دفعہ یہ کسی وزیر سے ملنے گئی تو راستے میں بریگیڈیئر عبدالعزیز نے اسے روک لیا تھا کہ آپ اس وقت وزیر کے کمرے میں نہیں جا سکتی کیونکہ یہ غیر قانونی ہے۔ سلمہ نے اسے سب کچھ بتایا کہ مجھے وزیر نے بلایا ہے، لیکن اس نے سلمہ کو اندر نہ جانے دیا۔ کافی دیر بعد وزیر اپنا منہ لپیٹے خود باہر آیا اور اسے لے کر اندر چلا گیا۔ اسی وجہ سے سلمہ نے اس بریگیڈیئر کا ٹرانسفر کروا دیا کہ یہ مجھے تنگ کرے گا۔ سلمہ اپنے آپ کو روک نہ سکی اور اس بریگیڈیئر کے سامنے کھڑی ہو گئی اور کہنے لگی، عبدالعزیز تم یہاں بھی آ گئے ہو؟ عبدالعزیز نے نگاہیں اٹھائی۔ اس کے سامنے سلمہ کھڑی تھی۔ وہ کہنے لگا، ارے تم یہاں کہاں آ گئی؟ وہ کہنے لگی، میں بھی تمہاری طرح رحمان کی ضیافت میں ہوں۔ تمہیں کیا معلوم کہ میرے رب نے میری توبہ قبول کر لی ہے؟ اس نے مجھے ہدایت عطا کر دی ہے۔ وہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا ہے۔ ساتھ میں وہ بچوں کی طرح بلک بلک کر رو رہی تھی۔ عبدالعزیز نے اسے دلاسا دیا اور کہا، میں بھی رحمان کی ضیافت میں ہوں۔ دونوں نے سعی مکمل کی۔ سلمہ نے کہا، اگر تمہارے لیے ممکن ہو تو مجھے اپنے ساتھ رکھ لو، میں اکیلی ہوں، حج کیسے کر سکوں گی؟ عبدالعزیز نے قافلے کے ذمہ داران سے درخواست اور سفارش کی، جسے قبول کر لیا گیا۔ یوں سلمہ نے حج کے باقی ارکان اپنی قوم کے افراد کے ساتھ ادا کیے۔ سلمہ نے حج کے ارکان پورے کیے۔ اب قافلے کا رخ مدینہ منورہ کی طرف تھا۔ سلمہ بھی مدینہ پہنچ گئی۔ عبدالعزیز سلمہ کو دیکھتا رہا۔ اس کا انداز بالکل بدل گیا تھا۔
حج نے اس پر بہت گہرا اثر ڈالا تھا۔ وہ اب رحمان کی بندی بن گئی تھی۔ عبدالعزیز کی سلمیٰ کے بارے میں رائے تبدیل ہو چکی تھی۔ وہ اس کی توبہ سے بہت خوش تھا۔ سلمیٰ نے اسے جدہ ایئرپورٹ سے اترنے کے بعد سارے واقعات سنائے۔ سلمیٰ نے عبدالعزیز سے کہا، میرے پاس مراکش میں خاصی دولت ہے جو میں نے غلط کاموں سے کمائی۔ میں چاہتی ہوں کہ اسے اچھے کاموں میں لگا دوں۔ ساتھ ہی اس نے رونا شروع کر دیا کہ شاید اللہ تعالیٰ میری بخشش کروا دے۔ کیا تم میری مدد کرو گے؟ عبدالعزیز نے کہا، ہاں، لیکن ایک شرط پر۔ سلمیٰ بولی، وہ کیا؟ عبدالعزیز نے کہا، یہ کہ تم ہمیشہ کے لیے میرے دامن سے وابستہ ہو جاؤ۔ سلمیٰ نے لمحہ بھر سوچا، پھر سر تسلیم خم کر دیا اور کہا، ہاں، میں آپ کو اپنے خاوند کے طور پر قبول کرتی ہوں۔ اس کے بعد یہ لوگ مراکش واپس آئے۔ یہاں پر نکاح کی تقریب ہوئی۔ بریگیڈیئر عبدالعزیز نے اسے اپنی عزت بنا لیا اور اس کی کمائی ہوئی تمام حرام دولت کو غریبوں اور مسکینوں پر خرچ کیا گیا۔ اشفاق احمد صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب کسی کو ہدایت دینے پر آ جائے تو وہ چاہے کسی بھی حال میں کیوں نہ ہو، اللہ اسے غلاظت سے اٹھا کر پھولوں کی سیج پر بٹھا دیتا ہے، گمراہی سے نکال کر صراط مستقیم پر چلا دیتا ہے۔ اشفاق صاحب فرماتے ہیں کہ انسان صرف ایک قدم اس رب کی طرف بڑھا کر تو دیکھے، وہ جو پوری دنیا کا مالک ہے، جو 18,000 مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے، جس نے زمین و آسمان بنائے، وہ اس شخص کے بڑھتے ہوئے ایک قدم سے خود 40 قدم بڑھا کر اس کا استقبال کرتا ہے۔ وہ واحد خدا جس نے کائنات کا ذرہ ذرہ بنایا، وہ انسان کے منہ سے توبہ کا لفظ سننے کے لیے اس شخص کا استقبال کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اپنی اصلاح کیجیے، صرف لفظوں سے نہیں بلکہ اپنے عملوں سے۔ آپ کا مسلمان ہونا چلکنا چاہیے۔ یہ عارضی دنیا ہے، یہ ہمیشہ کا ٹھکانہ نہیں۔ اس دنیا کی عیش و عشرت میں نہ پڑ جاؤ، یہ دھوکہ ہے۔ آخرت کی تیاری کرو۔ اس دنیا میں تم آخرت کے امتحان کے لیے آئے ہو۔ یہاں اس امتحان کی اچھی تیاری کرو گے تو آخرت میں کامیاب ہو جاؤ گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں آخرت میں اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔